سلام جو ہے اس کے مختلف معنی ہیں۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے امن۔ کیا کوئی احتمال ایسا بھی ہے کہ میری طرف سے کوئی ان کو خطرہ ہو؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں، معصیت پروردگار کے مرتکب ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امیر المومنین کو، شہزادی فاطمہ کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اللہ سے سوال کرو بالنیات صادقہ، صادق سچی نیت کے ساتھ، وہ قلوب طاہرہ اور پاک دلوں کے ساتھ جب آپ امام کی بارگاہ میں آ کے سلام کرتے ہیں تو وہ کس معنوں میں سلام لیا جائے گا؟ چونکہ عربی کے حوالے سے ہر حرف کے، ہر کلمے کے، ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے مثال دی کہ من کنتم مولا ہو فہاد علی مولا ہو، تو مولا کے مختلف معنی موجود ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جو معنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا کا لیں گے وہی امیر المومنین علی علیہ السلام کا ہوگا۔ یعنی من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماسٹر سمجھتے ہیں اور کمانڈر سمجھتے ہیں، ان کی ولایت اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، تو وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس اس معنی میں مولا کائنات علی بن ابی طالب۔ اب سلام جو ہے اس کے مختلف معنی ہیں۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے امن، سلامت، پیس، ٹھیک ہے نا؟ پیس بی اپون یو، سلام علیکم۔ اچھا، سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، اور اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں نا السلام علیکم، تو میں کہتا ہوں میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ میری طرف سے امن میں ہیں، سیکیور ہیں، آپ کو کوئی جو ہے وہ میری طرف سے نقصان نہیں ہوگا، پیس میری طرف سے، رائٹ؟ یعنی میں آپ کو سلامتی دے رہا ہوں، مطلب یہ کہ یو آر سیف، رائٹ؟ یو آر ان پیس، یو آر سیکیور، یہ معنی ہوتا ہے۔ اب اگر اس معنی کو دیکھا جائے تو ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں یا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں یا آئمہ کی بارگاہ میں آ کر جب سلام کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ یبنا رسول اللہ، آپ میری طرف سے سیف ہیں، آپ میری طرف سے امن میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا کوئی احتمال ایسا بھی ہے کہ میری طرف سے کوئی ان کو خطرہ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی اذیت ہو، کوئی ڈر ہو، کوئی خوف ہو، کہ میں آ کر یہاں پر کہوں کہ مولا آپ، مطلب آپ کو میں سلام کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب سلامتی ہو، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے نا۔ تو کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اس لیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، معصیت پروردگار کے مرتکب ہوتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو آئمہ علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امیر المومنین کو، شہزادی فاطمہ کو اذیت ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ شب جمعہ ہمارے اعمال زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر کسی مومن نے اس ہفتے میں گناہ کیا ہو تو وہ گریہ کرتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آ کر جب میں یہ کہتا ہوں کہ مولا آپ میری طرف سے، آپ کے لیے سلامتی ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا آئندہ کبھی گناہ کر کے آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ ہے مفہوم اس کا، السلام علیکہ یبن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہے، میں گناہ نہیں کروں گا، میں معصیت پروردگار نہیں کروں گا، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ کس قدر خوبصورت کانسیپٹ ہے، اور اس کا خوبصورت پہلو ہے کہ میں در حقیقت اتنی دور سے پیدل چل کے یا گاڑی میں بیٹھ کر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے ہر قسم کا رسک لے کر در حقیقت امام کی بارگاہ میں یہ کہنا آتا ہوں کہ مولا میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہی بات سوچنا بڑی ضروری ہے کہ کیا واقعاً پھر اس کے بعد میں اپنے
عہد پر ہوں، باقی ہوں، اپنے پرومس کو میں باقی رکھتا ہوں، اور واقعاً میں اس کے بعد کبھی جو ہے وہ جا کر کوئی ایسا کام نہیں کرتا یا نہ کروں کہ جس سے خدا نخواستہ امام کو تکلیف ہو، مجھ سے تکلیف ہو، میرے عمل کی وجہ سے تکلیف۔ اب آپ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میری اس سے صلح ہے جس سے آپ کی صلح ہے، میری اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے، یعنی میری دوستی اور دشمنی کا معیار اور ملاک جو ہے نا مولا وہ آپ ہیں۔ آپ کا دشمن میرا دشمن ہے، آپ کا دوست میرا دوست ہے، جس نے آپ سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، ٹھیک؟ تو جب اس بات کو سامنے رکھیں گے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ خدا نخواستہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کیا میں امام سے دشمنی تو نہیں کر رہا ہوں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہ تو میں اعلان کر رہا ہوں، لیکن کیا میں خود تو امام کو اذیت نہیں پہنچا رہا؟ اور صاف سی بات ہے، اگر میں امام کی خواہشات کے خلاف، امام کی سنت کے خلاف، امام کے جو نقوش یہ عصمت ہے اس کے خلاف، امام کا جو کنڈکٹ کردار تھا اس کے خلاف، امام نے جو مجھے بتایا ہے، جو سمجھایا ہے، جو کر کے دکھایا ہے، اگر میں اس کے خلاف کر رہا ہوں تو در حقیقت سب سے پہلے تو میں خود اس کیٹاگری میں آ جاؤں گا جو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ امام کو تکلیف دینے والے ہیں، اور یقیناً وہ دشمن ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں پر یہ اور سخت ہو جائے، دشمن تو دشمن ہے، اس کا تو کام تکلیف دینا ہے، لیکن میں دوست ہو کر تکلیف پہنچا رہا ہوں امام کو، کیوں؟ سمجھتا نہیں ہوں، شاید جانتا نہیں ہوں۔ عزیز محترم، میں ایک بڑی چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں باہر آ جاتا ہے۔ انسان یہ جو خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، بس اللہ سے سوال کرو بالنیات صادقہ، صادق سچی نیت کے ساتھ، وقلوب طاہرہ اور پاک دلوں کے ساتھ، کہ پروردگار آپ کو توفیق روزہ عطا فرمائے اور توفیق تلاوت کتاب عطا فرمائے۔ تو اگرچہ روزہ واجب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ واجب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے توفیق مانگو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ تو توفیق ضروری ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ جب اللہ سے ہم نے توفیق مانگنی ہے تو نیت سچی ہونی چاہیے، نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی انسان بیٹھ کر غور کرے کہ میری زیارت کے لیے نیت کیا ہے، کبھی 5 منٹ آنکھوں کو بند کر کے سوچے کہ میں کیوں زیارت پر آیا ہوں؟ کیا دنیا کو دکھانے آیا ہوں؟ کیا پیسہ اکٹھا کرنے آیا ہوں؟ کیا باعث سے شہرت بن جائے گی اس لیے آیا ہوں؟ کیا اس در سے عزت ملے گی اس لیے آیا ہوں؟ کیا لوگ مجھے کہیں گے واہ واہ ماشاء اللہ مشی کر کے آئے ہیں فلان شاہ صاحب یا خان صاحب یا چودھری صاحب یا مطلب واٹس ایور، اس لیے آیا ہوں؟ یا مشکلات تھیں، اپنی دعائیں قبول کروانے آیا ہوں، رزق میں اضافے کے لیے آیا ہوں کہ پروردگار رزق میں اضافہ فرما دے۔ انسان کو بیٹھ کر اپنی نیت کو سچا کرنا سب سے پہلی بات ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب پوچھا جائے تو ظاہر میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن باطن اللہ کبھی کبھی ایکسپوز کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، دیکھیں انسان جو ہے وہ ظاہری طور پر یقیناً قرب الہی کا ادعا کرتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ میں یہ سب کچھ خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا، زیارت ابی عبداللہ علیہ السلام، وہ آج کی مثال موجود ہے کہ کوئی شخص کسی ولی خدا کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آقا میں حج پہ جا رہا ہوں تو کوئی نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا بورو بر نہ کر جاؤ واپس نہ آنا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں جاؤں واپس نہ آؤں، کیا مطلب؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر جاؤں گا، میرا آخری سفر ہوگا، پریشان تھا۔ اس نے کسی دوست کو بتایا کہ میں آقا کے پاس گیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا بورو بر نہ کر جاؤ واپس نہ آنا۔
تو انہوں نے اسے کہا کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس حالت میں جانا ویسے ہی واپس نہ آنا، گناہوں پر توبہ کر کے آنا، گزشتہ گناہوں کو معاف کروا کے آنا، ایسے ہی نہ چلے آنا. تو اس کا مطلب ہے جب آپ زیارت پر آتے ہیں اور جاتے ہیں، آنے اور جانے میں کچھ فرق ہونا چاہیے. پھر زیارت کیا آپ نے. ایک گناہ گار شخص ہے مثال کے طور پر، اس نے علنی گناہ کیے ہوئے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے یہ گناہ گار ہے، ساری دنیا کہتی ہے یہ فاسق اور فاجر ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے فلاں 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 جو ہے وہ فسق و فجور کیا ہوا ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے، فار ایگزامپل سوشل میڈیا کے اوپر کوئی مشہور پرسنالٹی ہے اور اس کے فسق و فجور سے بھرپور جو ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر، اور دنیا جانتی. وہ زیارت کرنے آیا. اب اگر وہ مولا حسین کی بارگاہ میں زیارت کرنے آیا ہے اور اگر وہ میرے پاس آتا ہے، مجھے ملتا ہے اور آ کر اظہار محبت اور عشق کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ میں فلاں کا عاشق ہوں، فلاں سے محبت کرنے والا ہوں، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں دو کام کروں. نمبر ایک، اسے کہوں کہ میرے بھائی اب اگر آئے ہو تو توبہ کرو گزشتہ گناہوں سے، جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں ڈیلیٹ کرو، جو فسق و فجور کا باعث بنے ختم کرو. اور اگر میں کہوں نہیں میری مانتا نہیں ہے، تو پھر میں دنیا کو کیوں کہوں کہ یہ میرا عاشق ہے یا میں اس کا عاشق ہوں؟ پھر قطع تعلق ہی کروں. لیکن اگر کوئی زیارت امام حسین کے لیے آیا اور آ کر چلا بھی گیا، جیسے آیا ویسے ہی چلا بھی گیا، تو میرے بھائی پھر زیارت نے اس کا بگاڑا کیا ہے؟ پھر فرق کیا ہے؟ پھر میرا اس سے ملنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی دنیا کے پیچھے ہوں، میں بھی شہرت کے پیچھے ہوں، میں بھی پیسے کے پیچھے ہوں.